أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو بحث امامت میں جاری و ساری ہے. اس سلسلے کا کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے 7واں درس آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حدیث منزلت اور حدیث یوم الدار. حدیث المنزلہ اور حدیث یوم الدار، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے. اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ حدیث غدیر کو آپ کے سامنے مفصل طریقے سے پیش کیا اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی. آج کا ہم درس یہ شروع کرتے ہیں حدیث منزلت کے عنوان سے اور حدیث یوم الدار کے عنوان سے. کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اہل تشیع صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اہل تشیع اور اہل سنت مفسرین حضرات نے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 142 کے ذیل میں اس مشہور حدیث منزلت کو نقل کیا. اس مشہور حدیث منزلت یعنی حدیث منزلت کو نقل کیا. یاد رہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر جانے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ان کا جانشین ہونے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں کیا گفتگو ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے اور ہارون علیہ السلام کا ان کا خلیفہ ہونے کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے. قال عز وجل، یہ آیت شریفہ جو سورہ مبارکہ اعراف کی 142ویں آیت ہے وہ یہ ہے. قال عز وجل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلہ. وقال موسیٰ لأخیہ هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. تو اس میں آیت شریفہ میں کیا ہے وہ ووعدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. واتممناها بعشر، تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مثلاً اپنے بھائی ہارون سے کہا، یا کیا کہا؟ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي، اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ میرا خلیفہ بن جاؤ فی قومی، میری قوم میں. اے میرے بھائی ہارون میرا خلیفہ بن جاؤ میری قوم میں. وَأَصْلِحْ، اور میری قوم کی اصلاح کرو. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدین کی اتباع نہ کرو، سبیل المفسدین کی اتباع نہ کرو، یعنی یہ ہے میری قوم کی اصلاح کرو. تو کل ملا کے یہ آیت شریفہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی جو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ معین کیا. صحیح. تو کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر جانے اور حضرت ہارون کے ان کا جانشین ہونے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. کیا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، 40 راتیں ہیں. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اے میرے بھائی ہارون میرے خلیفہ بن جاؤ. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، آپ میری قوم میں، اے میرے بھائی ہارون میری قوم میں آپ میرے خلیفہ بن جاؤ.
یعنی حدیث منزلت کا واقعہ یوں ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ مشرقی روم کے بادشاہ نے حجاز، مکہ اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا کیا خبر ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ خبر دی گئی کہ مشرقی روم کے بادشاہ نے حجاز، مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے تاکہ اس اسلامی انقلاب کو کہ انسانیت کی فلاح اور حصول آزادی کے ایک مخصوص پروگرام کے ساتھ واقع ہوا تھا، اپنی مملکتی سرحدوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کرتے، یعنی تاکہ یہ انقلاب جو سرکار صدر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب پر لے کر آئے تھے، اور جو انقلاب کیسا تھا؟ انسانیت کی فلاح اور آزادی کے حصول کے لیے تھا، صحیح؟ تو انہوں نے یہ سوچا، اس بادشاہ نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ انقلاب ہمارے حکومت میں بھی، ہمارے ملک میں بھی داخل ہو جائے، لہٰذا اس کو یہاں داخل ہونے سے پہلے سرحدوں سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے، اپنے دیش، اپنے ملک کی سرحدوں سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نے اس بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحدی مقام تبوک، جو کہ جزیرہ نما عرب کے شمال میں شرقی روم کے بادشاہ کی سلطنت کے سرحد پر واقع تھا، کے میدان میں، تبوک کے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا، صحیح؟ سرحدی مقام تک جگہ چاہیے، جو سرحدی علاقہ تھا، بارڈر کا علاقہ تھا، سرحد کا علاقہ تھا، صحیح؟ تو آپ نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، صراط اللہ المستقیم، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدینے میں اپنے جانشین کے طور پر رکنے کا حکم فرمایا، یعنی آپ نے علیہ السلام سے کیا کہا کہ یا علی آپ مدینے میں ہی رک جائیے نا۔ اس موقع پر امیر المومنین علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے عورتوں، کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں بچوں کے درمیان چھوڑ دیں گے اور اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤں، میں آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤں، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے؟ اور اس عظیم افتخار کو میں حاصل کر سکوں کہ آپ میدان جہاد میں آپ کے ساتھ جاؤں اور اس عظیم افتخار کو حاصل کر سکوں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجل فرجک الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ اے علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں؟ الا ترضى، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے، جو ہارون علیہ السلام کو یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سلام اللہ علیہ، مگر یہ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہونے والا ہے۔ ہاں، کیا فرمایا آپ نے؟ الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ اے علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، ہاں، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ مذکورہ حدیث اہل سنت کی مشہور ترین احادیث کی کتابوں مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے۔ یہ مشہور کتابیں ہیں حدیث کی، یہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، اور بہرحال امت مسلمہ ان کتابوں کو اپنی عظیم کتابوں میں سے مانتی ہیں۔
بڑی عظیم کتابیں ہیں ان اہل سنت والجماعت کے یہاں، برادران اہل سنت کے یہاں۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا مکمل متن ذکر کیا گیا ہے، صحیح بخاری میں اس حدیث کا مکمل متن ذکر کیا گیا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں ایک مرتبہ مکمل متن، جبکہ دوسری مرتبہ صرف جملے، یعنی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تو ایک کلی ہے اور عام کلمے کی صورت میں نقل کیا گیا۔ یہ حوالہ دیا ہے انہوں نے، صحیح بخاری جلد 6 صفحہ 3، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 44 اور جلد 4 صفحہ 187۔ جو یہ حدیث انہوں نے 2 دفعہ نقل کی، مکمل اور ایک جو ہے وہ غیر مکمل۔ صحیح ہے بھائی۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اہل برادران اہل سنت کی بہت سی کتب، مثلا سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد حنبل اور بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں صرف یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، یہ تو برادران اہل سنت کی سب سے عظیم اور اہم کتابیں ہیں قرآن کریم کے بعد۔ صحیح، وہ ان کو بڑی معتبر جانتے اور مانتے ہیں، لیکن یہ کتابیں سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، یہ بھی ان کی عظیم کتابوں میں سے کتابیں اور عظیم کتابیں ہیں یہ۔ صحیح، اور بہت سی ان کے علاوہ بھی، ایسا نہیں بس انہی میں ہوئی ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، جبکہ 20 افراد جن میں جابر بن عبداللہ الانصاری، عظیم ترین صحابی رسول، محترم ترین، معظم ترین، کون؟ جابر بن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ، ابو سعید خدری، عبداللہ بن مسعود، یہ سب وہ روات ہیں جو امت مسلمہ کے معتبر ترین روات ہیں اور صحابی اجلہ میں سے ہیں، اصحاب اجلہ میں سے ہیں، صحابی جلیل ہیں۔ اللہ عز و جل ان تمام اصحاب کرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کی، جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کی اور ان کے ساتھ ان کی خدمت کی اور مذہب اسلام، دین اسلام کی خدمت کی، اور انہوں نے بعد رسول اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں اور نصیحتوں پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت کا خیال رکھا اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ رہے اور آپ کے اہل بیت کی نصرت و مدد کی اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ رہے، اور انہوں نے ان سے کسی قسم کی غداری یا کوئی مثلا جب کے ساتھ کوئی مکاری نہیں کی۔ اللہ ان سب کو اجر عظیم دے، ان پر اپنے رحمت پر نزول فرمائے۔ سبحان اللہ، واقعاً اصحاب کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، واقعاً بڑی مشقتوں سے دین کو انہوں نے جو ہے وہ مثلا اللہ کے رسول کے ساتھ پھیلایا ہے، اللہ کے رسول کی بڑی مدد کی ہے انہوں نے، ان پر ہمارا درود و سلام ہو۔ ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ الانصاری، حذیفہ یمانی، سلمان فارسی، مقداد، عمار بن یاسر اور بہت سارے اصحاب ہیں، بڑے اصحاب کی بڑی تعداد ہے جنہوں نے جو ہے وہ واقعاً جو حقیقت میں صحابی تھے اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کی، ان کے اہل بیت کے ساتھ وفا کی اور ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نصیحتوں اور وصیتوں پر آپ باقی رہے اور آپ کی وصیتوں پر عمل کیا، نصیحتوں پر عمل کیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو جو ہے وہ اس کی خدمت، دین کی خدمت کی۔ عبداللہ بن مسعود اور یہاں تک کہ یعنی معاویہ وغیرہ شامل ہیں نے اس حدیث کی روایت کی ہے، یعنی اس حدیث کی روایت میں یہ بھی شامل ہے۔ تاریخ بغداد میں، تاریخ بغداد ایک عظیم تاریخ کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے تاریخ بغداد، ضخیم کتاب ہے تاریخ ہے۔ تاریخ بغداد میں ابو بکر بغدادی نے، مورخ ہے، ابو بکر بغدادی مورخ ہے، اس حدیث کو عمر بن خطاب سے یوں نقل کیا ہے، ابو بکر بغدادی جو مورخ ہے بغداد سے رہنے والے تھے،
ان کی نسبت شہر بغداد کی طرف ہے جو عراق کا کیپٹل ہے اور راجدھانی عراق کی. کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بغداد میں ابو بکر بغدادی نے جو اس تاریخ کے یعنی ایک کتاب کے مورخ ہیں. اس حدیث سے شریف کو عمر بن خطاب سے یوں نقل کیا ہے. ہاں، عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ امیر المومنین قائد الغرد المحجلین یعصب الدین امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف عظیم تاریخ کی عظیم کتاب ہے تاریخ بغداد. بہت ساری یعنی کتابیں مثلا شہروں کے نام پہ تاریخ کے نام رکھ دیے گئے ہیں. تاریخ بغداد، تاریخ دمشق مثلا، صحیح، تاریخ دمشق بہت بڑی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. علامہ ابن عساکر کی بڑی یعنی جو ہے انہوں نے اس میں جو ہے وہ یعنی بڑی یعنی وسیع و عریض یعنی تاریخ لکھی ہے کافی جلدوں میں. کہہ رہے ہیں کہ جو کہ علی علیہ السلام کے خلاف بکواس کر رہا تھا. ہاں، کیا کر رہا تھا؟ مولا کے خلاف بکواس کر رہا تھا. عمر نے اس سے کہا، جیسے اس نے یہ سنا، کہا تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو. کیا کہا؟ ان کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو علی کے خلاف بکواس کرے وہ منافق ہے. جیسے عمر کے یعنی جو ہے وہ ان کا کہنا، یہ جملہ ان کا بتا رہا ہے، درشا رہا ہے اس بات کی طرف کہ جو بھی علی علیہ السلام کے خلاف بولے گا تو بکواس ہوگی. عمر نے اس سے کہا تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو کیونکہ میں نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے انما علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کیا کہا انہوں نے سنتے ہی حضرت عمر نے؟ جب اس سے سنا کہ مولا کے خلاف تو بول رہا ہے تو کہا تم مجھے منافق معلوم ہوتے. ہاں، کیونکہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انما علی منی انما علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. آپ فرماتے ہیں یعنی حضرت عمر نے بیان کیا اس روایت کو. کس نے لکھا یہ؟ ابو بکر بغدادی نے. کہاں لکھا؟ اپنی تاریخ بغداد میں. جی، کیا لکھا کہ ابو جیسے ہی حضرت عمر نے اس کو بکواس کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فوراً اس سے کہا تم مجھے منافق لگتا ہے، تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو، کیونکہ میں نے اپنے نبی پیغمبر خدا سے سنا ہے انما علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی کی میرے ساتھ نسبت ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. وعجل فرق. یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے. چاہیے انہوں نے حوالہ تاریخ بغداد جلد 7 صفحہ 452. اور ممکن ہے کہ مثلا یہ چاپ کے اعتبار سے کبھی کبھی پیج جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں چاپ کے اعتبار سے، تو اس میں ایسے موقع پر حوالہ دیکھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ مثلا اس طرح کے موضوعات پر کہاں بیان کیا گیا ہے چیزیں. تو انشاءاللہ لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ تاریخ بغداد جلد 7 صفحہ 452. یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ معتبر ترین اسلامی ماخذ کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات یعنی حدیث منزلت صرف جنگ تبوک کے موقع پر نہیں فرمائی بلکہ 7 مختلف مواقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے. 7 مواقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے جو کہ اس حدیث کے عام اور واضح مفہوم پر دلالت ہے. وہ 7 مواقع درجے ذیل ہیں جس کو انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں بیان کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت تمام ہو چکا، وقت نہیں ہے. انشاءاللہ وقت کی تنگی کی وجہ سے اس کو ہم یہیں پر روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والا درس جو ہے وہ اس میں ہم ان مواقع کو بیان کریں گے انشاءاللہ. نکتفی علی هذا المقدار. باقی بھجن سے جی
والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام اللهم علیکم صل على ورحمۃ محمد اللہ وعلى تعالی آل وبرکاتہ محمد. فی امان اللہ خدا حافظ وعجل فرج